وعدد صخور میدان عرض اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقائد المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجازت ہے بسم اللہ بسم اللہ. خمسۂ مجالس اعزاء کی چوتھی تقریب بعنوان عظمت و اختیارات حسین بن علی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل تک ایک مقام پر لا کر گفتگو ہوتی جس میں سب سے پہلے تو یہ بیان کیا جو کل موجود نہیں تھے جلدی سے 2 جملوں میں دوہرا دوں کہ کائنات کا سب سے اچھا قصہ کون سا ہے. خدا نے قرآن میں کہا کہ سب سے اچھا قصہ ہم نے یوسف کے قصے کو قرار دیا. یوسف کے قصے میں تین باتیں پائی جاتی ہیں اور وہ 3 باتیں جس قصے میں ملے وہ قصہ سب سے بہترین قصہ ہے. وہ 3 باتیں کون سی تھی جس کے ذہن میں ہے وہ دہرا دے اور جو کل موجود نہیں تھی وہ بھی سن لیں. یوسف کے قصے میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں. پورا یوسف کا قصہ 3 لفظوں میں سمجھ جاتا ہے. یوسف کے قصے میں حسن، محبت اور آنسو، یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یوسف کا قصہ ان 3 باتوں میں سمجھ جاتا ہے. یوسف کے قصے میں حسن بھی موجود ہے، یوسف کے قصے میں محبت بھی موجود ہے، یوسف کے قصے میں آنسو بھی موجود ہے. تو یہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ کائنات کا سب سے بہترین قصہ حسین ابن علی کا قصہ ہے، اس لیے کہ اس میں حسن حسین ابن علی اور بنی ہاشم کے جوانوں کا پایا جاتا ہے، محبت خدا اور اس کے رسول کی پائی جاتی ہے، آنسو عزادار کے پائے جاتے ہیں. اس لیے کربلا کا قصہ سب سے بہترین قصہ. اس کے بعد اختیارات حسین ابن علی پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک واقعہ جو سب کو یاد ہے، راہب کو 7 پسر جو عطا کی ہے مولا نے. حسین ابن علی کی عظمت اور شان اور مرتبہ ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم مولا کی شان بیان کر سکیں.
مولا کا مرتبہ اور مقام بتا سکے دنیا والوں کو، کیونکہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لیے رسول اپنا خطاب روک دیا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے جو کہ پشت رسول پر نماز کے درمیان آ جایا کرتا، بطول کا جگر گوشہ، رسول کا نواسا حسین ابن علی۔ ایک واقعہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور پھر مصائب کی طرف میں آؤں گا۔ حج کا موسم تھا، توجہ رکھیے گا، حج کے موسم پر مکہ میں جوڑی موجود تھی، یعنی امام حسن اور امام حسین۔ ایک ایک بندے کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہوگی، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ اور یہ جو میں بات سنانے جا رہا ہوں، ایک تو مکمل طور پر توجہ ہوگی، اور جو پچھلے 3 روز آپ لوگ جس طریقے سے بولے، اپنی مرضی سے بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، جو بولا جتنا بولا اپنی مرضی سے بولا ہے۔ لیکن آج کی جو میں فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں، ہر عزادار پر بولنا واجب ہے، اور جس طرح حق بنتا ہے اس طرح بولنا واجب ہے۔ امام حسن اور امام حسین حج کے موقع پر موجود تھے، دونوں کے خیمے کعبے کے دائیں اور بائیں طرف لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف امام حسن کا خیمہ تھا، ایک طرف امام حسین کا خیمہ تھا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، آنے اور جانے والے آتے جاتے رہیں گے۔ ایک طرف امام حسن کا خیمہ، ایک طرف امام حسین کا خیمہ۔ ایک بدو آیا، عرب کا بدو، جنگلات میں رہنے والا، جس کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جنگلات میں رہنے والا تھا، اور جنگلات میں ہی صرف جو خبریں پہنچتی تھی انہی کے ذریعے سنا تھا کہ حسن اور حسین کیسے، توجہ رکھیے گا، انہی کے ذریعے سنا تھا کہ حسن اور حسین کیسے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، اور ان کی معرفت کیا ہے، اور ان کا حسن کیا ہے، ان کا جمال کیا ہے، ان کی شجاعت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ صرف جنگلات میں جو خبریں آتی تھی ان کے ذریعے ہی اس نے ان دونوں کی معرفت رکھی ہوئی تھی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ خدا اس بدو جیسی معرفت سب کو عطا کرے، کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سلمان اور ابوذر جیسی معرفت پائے۔ تو خدا اس بدو جیسی معرفت سب کو عطا کرے۔ معرفت کی بات کیوں کر رہا ہوں یہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ گیا امام حسن کے خیمے میں، اس نے وہاں جا کے امام حسن کو سلام کیا، اور کس طریقے سے سلام کیا اور کیا گفتگو کی، زندگی رہی تو امام حسن کی کسی مجلس میں یہ بتاؤں گا کہ اس نے امام حسن کو کیا سلام کیا۔ امام حسن کو سلام، توجہ مکمل طور پر اب میری طرف۔ امام حسن کو سلام کرنے کے بعد جب یہ امام کے خیمے سے نکلا، اور نکلنے کے بعد سلطان کربلا کے خیمے میں پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ سلطان کربلا سامنے مسند پر تشریف فرما، توجہ، سلطان کربلا سامنے مسند پر تشریف فرما ہے۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد صلوات۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی وجہ سے۔ امام حسن کے خیمے سے نکل کے سلطان کربلا کے خیمے میں آیا اور دیکھا کہ سلطان کربلا سامنے مسند پر تشریف فرما۔ امام حسین کے چہرے کی زیارت پہلی دفعہ کی اس نے زندگی میں۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے کہا بدو ہے، جنگلات میں رہنے والا ہے، نہیں دیکھا آج تک حسین کیسے دکھتے تھے، نہیں جانتا حسین کون ہے، صرف اتنا معلوم ہے جو خبریں جنگلات میں اڑتی اڑتی پہنچی تھی، صرف ان کے ذریعے سے اس کے تک جو فضائل پہنچے تھے صرف وہ ہے اس کے پاس۔ اور امام کی طرف دیکھا، امام کی طرف دیکھنے کے بعد اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد رکوع کی حالت میں گیا، اور رکوع کی حالت میں جانے کے بعد اس نے امام کو سلام کیا۔ سلام کیسے کر رہا ہے امام کو؟ توجہ، امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا طبیب العصیان، السلام علیکہ، یاد رکھنا بدو ہے،
امام کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا طبیب النسیان، اے گناہوں کے معالج میرا سلام، اے گناہوں کے معالج میرا سلام۔ بدو ہے، جانتا ہے کہ گناہوں کا علاج صرف حسین کے پاس ہے، گناہوں کا معالج صرف حسین ابن علی ہے۔ السلام علیکہ یا طبیب النسیان، السلام علیکہ یا جابر القلمان، توجہ اے گناہوں کے معالج میرا سلام، اے نامرادوں کی مرادوں کے بندوبست کرنے والے میرا سلام، اے نامرادوں کی مرادوں کے بندوبست کرنے والے میرا سلام۔ امام کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے توجہ، گناہوں کے معالج میرا سلام، نامرادوں کی مرادوں کے بندوبست کرنے والے میرا سلام، اس پر میرا سلام کہ جس نے جنت کو سجدہ کر دیا۔ بدو کہہ رہا ہے اس پر میرا سلام کہ جس نے جنت کو سجدہ کر دیا، اس پر میرا سلام کہ جس کے سامنے پوری کائنات گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہوئی ہے۔ امام حسین کو کہہ رہا ہے کہ جس کے سامنے پوری کائنات گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو میرا سلام، اس کو میرا سلام، توجہ اس کو میرا سلام، اس کو میرا سلام کہ جس کے سامنے پوری کائنات گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہے، اس کو میرا سلام کہ جس کے ہاتھ میں نبوت کی مہاریں ہیں، جس کے ہاتھ میں نبوت کی مہاریں ہیں۔ یہ جملہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ جملہ کیا ہے؟ اس کو وہ واقعہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے مدینے کا، مدینے میں رسول کے کاندھوں پر دو بچے بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے ہاتھوں میں رسول کی زلفیں تھی۔ بدو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اس پر سلام کہ جس کے ہاتھ میں نبوت کی مہاریں ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ توجہ اس پر میرا سلام کہ جس کے قبضے میں مشیت کی چابیاں ہیں، جس کے قبضے میں مشیت کی چابیاں ہیں۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ اس پر میرا سلام کہ جو پشت رسول پر بیٹھ کر خاموش خطابت کرتا ہے، اس پر میرا سلام جو بطول کے دل میں بولتا ہوا قرآن ہے، اس پر میرا سلام کہ جو پشت رسول پر بیٹھ کر خاموش خطابت کرتا ہے، اس پر میرا سلام کہ جو بطول کے دل کا بولتا ہوا قرآن ہے۔ اب آگے کہتا ہے السلام علیکہ یا ذل قلمین و یا ذل لوحین، اس پر میرا سلام کہ جس کے پاس دو قلم ہے، جس کے پاس دو لوح ہے، اس پر میرا سلام۔ کہتا ہے میرے خیال میں آپ کے پاس دو لوح ہے اور دو قلم ہے، ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح حسین ہے، ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح حسین ہے۔ آگے کہتا ہے اس پر میرا سلام، توجہ جس کے پاس دو قلم ہے، جس کے پاس دو لوح ہے، اس پر میرا سلام کہ جو بطول کے جگر گوشہ ہے، جو مصطفیٰ کی پشت کا سوار ہے، سلام کر چکا مولا کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مولا کاش، توجہ کاش میں آپ کے خیمے کی کسی رسی کی میخ ہوتا، کاش میں آپ کے خیمے کی کسی رسی کی میخ ہوتا، یا پھر کاش میں آپ کے خیمے کے دروازے کی چٹائی ہوتا، کاش میں آپ کے خیمے کے دروازے کی چٹائی ہوتا۔ بدو کا عقیدہ دیکھو، حسین کی طرف دیکھ کے کہہ رہے کاش میں آپ کے خیمے کی قالین ہوتا تاکہ آپ کی نالین مجھے روندتی ہوئی آگے بڑھتی، تاکہ آپ کی نالین مجھے رونتی اور میں جنت کے قالینوں پہ فخر کرتا کہ مجھے حسین کی نالین نے روندا ہے، مجھے حسین کی نالین نے روندا ہے۔ پھر کہتا ہے مولا مجھے دو سوال کرنا ہے، جلدی توجہ، مجھے دو سوال کرنا ہے۔ ہم نے کہا پوچھ۔ کہتا ہے مولا سوال کرنے سے پہلے میں ابھی آپ کے بڑے بھائی کے خیمے میں گیا، وہاں سے یہ جو راستہ میں نے آپ کے بھائی اور آپ کے خیمے کے درمیان عبور کیا ہے، اس راستے میں میرے اوپر نور کی برسات ہوتی رہی اور یہ اس نور کی بارش کا اثر ہے کہ میں آج آپ کو اس طرح سلام کر رہا ہوں۔ امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میرا اس پر سلام کہ جو حسن ثانی ہے، میرا اس پر سلام
کہ جو اپنے زمانے کا محمد ہے. پھر امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا 2 سوال کرنے ہیں، بس جواب دے دے میں چلا جاؤں. امام نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کہتا ہے مولا یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے، توجہ، مولا یہ بتائیے امامت آپ سے کیوں چلی؟ امامت آگے آپ سے کیوں بڑھی؟ امام حسن سے کیوں نہیں بڑھی؟ امامت کا آغاز آپ سے کیوں ہے؟ آپ کی اولاد میں امامت کیوں رکھی گئی؟ امام حسن کی اولاد میں امامت کیوں نہیں ہے؟ تو امام نے کہا کہ سنو، اس کا ایک مختصر سا جواب لے لو اور پھر جاؤ. امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سنو، تو کیا کہہ رہا ہے کہ مولا امامت آپ کے اولاد میں کیوں رکھی گئی، آپ کی نسل میں کیوں رکھی گئی؟ امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سنو، مختصر سا جواب دے رہا ہوں. امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اس لیے امامت میری نسل میں رکھی گئی کہ میرے پاس جو کل کا کل تھا، توجہ، میرے پاس جو کل کا کل تھا، میرے پاس جو کل کمائی تھی، جتنی چیزیں تھی وہ سب میں نے اسے دے دی. اس کا جو کل کا کل تھا اس نے مجھے دے دیا. میں نے جو کل کا کل تھا اسے دے دیا، اس کا جو کل کا کل تھا اس نے مجھے دے دیا. امام نے کہا پوچھ لیا سوال، اب اپنا ذاتی سوال کر. کہتا ہے مولا سوال نہیں ہے، بس التجا ہے. کیا التجا ہے؟ آخری جملے پڑھ رہا ہوں، التجا ہے. کہتا ہے مولا بس خواہش میری یہ ہے کہ میں یہاں بدو کا عقیدہ دیکھو، میں یہاں زمین پر اپنا چہرہ رکھتا ہوں. خواہش میری یہ ہے کہ میں زمین پر اپنا چہرہ رکھتا ہوں اور آپ اپنے قدم مبارک اپنی نالین سمیت میرے رخساروں پر رکھیں. آپ اپنے قدم مبارک اپنی نالین سمیت میری رخساروں پر رکھ کر میرے رخساروں کو پاک کر دیں، میرے رخساروں کو معتبر بنا دیں، میرے رخساروں پر اپنے نالین رکھیں. حسین بھی تو کریم ہے، حسین کریمی کی انتہا پر ہے اور خطرناک ترین تک کریم ہے حسین ابن علی. حسین نے ایسا نہیں کیا کہ اس کے چہرے پر اپنے قدم رکھے، بلکہ مولا نے اپنی مسند چھوڑی اور مسند چھوڑنے کے بعد مولا نے اس کو زمین سے اٹھایا. زمین سے اٹھانے کے بعد حسین نے اسے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد حسین اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سونا شیخ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک صرف تیرا دل حسینی تھا، میں نے سینے سے لگا کے تیرا جسم بھی حسینی کر دیا. میں نے سینے سے لگا کے محمد بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک صرف تیرا دل حسینی تھا، تجھے سینے سے لگا کے تیرا جسم بھی حسینی کر دیا. امام نے کہا جا، جلدی جا کے طواف کر، کعبہ تیرا انتظار کر رہا ہے. جلدی جا کے طواف کر کعبے کا، کعبہ تیرا طواف کر رہا ہے. یہ ہے ایک بدو کی معرفت کہ جس نے آ کے حسن اور حسین کو سلام کیا ہے. جنگلات میں رہنے والوں کو حسین کی معرفت ہو گئی، لیکن شہروں میں رہنے والوں کو حسین کی معرفت نہ ہو. ایک طرف جنگلات میں رہنے والے آ کے حسین کو سلام کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ کہ جنہوں نے ساری زندگی حسین کو دیکھا ہے، وہ حسین کی اولاد پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. ہاں آزادارو، جی بھر کے گریا کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا. آج شب شہادت ہے تمہارے اور میرے چوتھے امام کی. آج دنیا سے وہ رخصت ہو رہا ہے جو حسین کا سب سے بڑا آزادار ہے. کوئی گریہ نہیں کر سکتا جتنا حسین کے بیٹے نے کیا. 40 سال مسلسل خون کے آنسو روئے. ہاں آزادارو، کل تک سید سجاد کو پرسہ دیتے رہے ہو نا کہ مولا آپ کو ہم آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کو آپ کے بھائی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کو اصغر کا پرسہ دیتے ہیں، مولا ہم آپ کو آپ کے چچا کا پرسہ دیتے ہیں. لیکن آج حسین کو حسین کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے.
آج سید سجاد کا پرسہ لینے حسین ابن علی بھی آئے ہوئے ہیں، آج سید سجاد کا پرسہ لینے اکبر بھی آئے ہوئے ہیں، آج سید سجاد کا پرسہ لینے عباس بھی موجود ہوں گے، آج سید سجاد کا پرسہ لینے علی ابن ابی طالب بھی موجود ہوں گے، آج سید سجاد کا پرسہ لینے خود رسول خدا بھی آئے ہیں۔ عزادارو آج اس کا پرسہ ہے جو حسین کا عزادار ہے۔ عزادارو جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ کر لینا، اگلے برس ان مجلسوں میں وہی روئے گا جو موجود ہوگا، اور شرمانا نہیں، اس لیے کہ آج تو اس کی مجلس ہے، آج تو اس کے مصائب ہو رہے ہیں کہ جو خود ساری زندگی حسین پر روتا رہا اور کسی سے شرمایا نہیں ہے۔ عزادارو آج تو سکینہ بھی موجود ہوگی نا۔ کسی نے سوال کیا مولا ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم اور جناب مختار بھی آئے تھے اور آپ بھی آئے تھے، لیکن ان دونوں کے سر اٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر جھکا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے رو کے کہا سنو، جب مختار اور مسلم آئے تھے تو وہ دونوں کے سر اس لیے اٹھے ہوئے تھے کہ وہ دونوں تنہا تھے۔ جب میں دربار میں آیا تھا کوفے کے تو میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر کے تھی۔ علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر کے، اللہ نوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ سید سجاد آپ کو سلام دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج سید سجاد کا پرسہ ہے، جی بھر کے ماتم کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا۔ ایک گزارش کرنی تھی عزاداروں، جب بھی جہاں بھی اس مظلوم امام کا تابوت اٹھانا تو تھوڑا دھیان سے اٹھانا، اس لیے کہ یہ امام بہت زخمی ہے۔ عزادارو بھائی چاہے چھوٹا ہو بہنوں کا مان ہوتا، بھائی چاہے چھوٹا ہو بہنوں کا مان ہوتا ہے۔ بہنوں کے ساتھ بھائی بازار میں چلا جائے بہنوں کو پریشانی نہیں ہوتی، سوچ کے کہتی ہے چھوٹا ہے تو کیا ہوا، بھائی تو ہے نا۔ بھیڑ بڑھ جائے، بھائی آگے آگے چلتا ہے، بہن پیچھے پیچھے چلتی ہے، بھائی راستہ بناتا ہے، بہن بھائی کے پیچھے چلتی ہے، لیکن قسمت علی اور اولاد علی کی، جس نے راستہ بنانا تھا اس کے اپنے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، جس نے بازار میں راستہ بنانا تھا اس کے اپنے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بھیڑ بڑھ جائے، بہن بازار میں پریشان ہو، بھائی تسلی دیتے ہیں چاہے چھوٹا ہی ہو، بھائی کہتا ہے پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن عزادارو شام کے بازار میں تاریخ نے منظر عجب دیکھا، کہاں بہنیں بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، لیکن شام کے بازار میں بہن بھائی کو تسلیاں دے رہی تھی۔ سکینہ کہتی ہے بھیا آپ نہ رویا کرو، سجاد آپ نہ رویا کرو۔ سید سجاد نے پوچھا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں تم مجھے تسلی کیوں دے رہی ہو؟ کہتی ہے بھیا اگر شام کے بازار میں میں مر گئی میرا جنازہ تو اٹھا لو گے، لیکن اگر آپ مر گئے آپ کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ میں مر گئی میرا جنازہ تو آپ اٹھا لو گے، لیکن آپ کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ میں اپنے بابا کو بغیر کفن کے چھوڑ عزادارو جہاں پانی ملتا سکینہ پانی نہیں پیتی تھی، آگے بڑھتی اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے مولا کی بیڑیوں پہ آ کے پانی کو ڈال دیتی۔ عزادارو ایک دن سید سجاد کی گود میں بیٹھی رو کے کہتی ہیں بھیا یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟
سید سجاد نے کہا سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو رو کے کہتی ہیں بھیا ہم اپنے گھر کہاں جائیں گے، بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی سوال کرتا امام سے کہ مولا سب سے زیادہ کہاں روئے آپ، تو رو کے کہتے شام، رو کے شام الشام الشام کو پکارتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کربلا کے میدان میں آپ کے بابا کا سر 13 ضربوں سے کاٹا گیا، مولا کربلا کے میدان میں اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل اتارا گیا، مولا کربلا کے میدان میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، کربلا کے میدان میں عباس کے بازو قلم ہوئے۔ کربلا کا میدان آسان تھا، آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ تم شام کے بازار میں آئے، اور رو کے کہتے پوچھنے والے سن کربلا کے میدان میں برچھی کھانا آسان ہے، 13 ضربیں چلوانا آسان ہے، بازو کٹوانا آسان ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہ سب آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ اور رو کے کہتے شرابیوں کے مجمع میں 9 گھنٹے بغیر چادروں کے ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے کربلا میں روئے، خون کے آنسو نہیں روئے، کوفہ میں روئے، خون کے آنسو نہیں روئے۔ عزادارو جانتے ہو خون کے پہلے آنسو کب روئے ہیں سید سجاد؟ شام کا صدر دروازہ ہے، علی کی بیٹیوں نے 18 اذانیں سن لی، حکم آیا تھا کہ ابھی بازار سج رہا ہے، قافلے کو باہر روکو۔ جب 18ویں اذان سن لی علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا بیٹا سجاد ذرا ان سے پوچھو کہ ہم بازار میں کب داخل ہوں گے۔ سید سجاد جانتے ہو جس بیڑی میں جو زنجیر جو توق سید سجاد کے گلے میں تھی نا، وہی توق امام باقر کے گلے میں بھی تھی۔ سید سجاد اپنی کمر کو جھکا کے چلتے تھے، اس لیے کہ جب سید سجاد اپنی پشت کو سیخا کرتے وہ تو امام باقر کے گلے میں۔ عزادار شام کے بازار کے باہر سید سجاد نے پوچھا حوالے کا رو لینا کی بر کے گریہ کر لینا۔ عزادار امام نے پوچھا یہ بتا بازار میں کب داخلہ ہوگا؟ کہنے لگا ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ اچانک بازار کا صدر دروازہ کھلا، امام باقر کی آواز ہے بابا میری فکر چھوڑو ذرا شام کے بازار کو دیکھو۔ اب تو سر اٹھایا، آنکھوں سے پہلا خون کا آنسو، جانتے ہو کیا دیکھا؟ شرابیوں کا مجمع ہے، سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہے، اور اس مجمع سے علی کی بیٹیوں نے بغیر چادر کے سجاد کے ساتھ